عدنان صاحب، مولوی عدنان، مسٹر عدنان صاحب، اور طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ جی اللہ یاری بھائی، خیریت سے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام، ٹھیک ٹھاک ہے انشاءاللہ؟ اللہ یاری بھائی آپ سنائیں کیسی طبیعت ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، تشریف آوری کا شکریہ۔ جی اللہ یاری بھائی، میرا سوال ہے آپ سے جی کہ کیا شیوخ کے عقیدے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے اپنے سوا کسی کو علم غیب کی کنجیاں دی ہیں؟ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، یہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سب غیب جانتا ہے، اللہ کے علم سے کوئی چیز مخفی نہیں ہے، لیکن اللہ اگر چاہے تو ملائکہ کو، انبیاء علیہم السلام کو، انبیاء کے خلفاء و اوصیاء کو اس علم میں سے چاہے جو دینا چاہے دے سکتا ہے۔ کلی علم نہیں، اماموں کے پاس ہے، کل غیب کا علم ہے۔ اور اگر کسی کا یہ عقیدہ ہو تو وہ عقیدہ باطل ہے۔ یعنی آپ عقیدہ بتائیں نا تاکہ میں اس کی توضیح دے دوں، ٹھیک ہے نا؟ آپ فتویٰ نہ لے لیں، ماہیت آپ کے کلام کی جو مفہوم ہے وہ ایکسپلین کریں پھر ہم بتائیں گے۔ میرا پھر سوال سنیں آپ، میں کہہ رہا ہوں شیعوں کے نزدیک شیعوں کا جو عقیدہ ہے علم غیب پر، اس کے اوپر میں نے سوال کیا، کیا شیعوں کے عقیدے کے مطابق تو شیعہ علم علماء غیب؟ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، شیعہ علماء ہیں، شیعہ عوام ہیں، اور ایک اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے، ان میں فرق ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ شیعہ عوام کو دین کا اتنا نہیں پتہ بیچاروں کا، شیعہ عوام جو ہیں وہ کہاں سے سیکھتے ہیں؟ کتاب جو مولوی کتابوں میں لکھیں گے یا جو ممبر سے بتائیں گے نا، اور مولوی حضرات کا علم اتنا نہیں ہوتا ان مسائل میں گہرا کہ ان کی فل تحقیق ہو، ٹھیک ہے نا؟ وہ بعض ہوتے ہیں جو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ علم غیب کیا ہوتا ہے، علم غیب کے حدود کیا ہیں، کیا اہل بیت علیہ السلام نے ادعا کیا کہ ہم علم غیب جانتے ہیں یا نہیں جانتے، تو اس میں اختلاف ہو سکتا ہے۔ جو مذہب اہل بیت علیہ السلام میں ہے، میں آپ کو مذہب کا بتاتا ہوں، اہل بیت علیہ السلام کا اپنا پوزیشن بتاتا ہوں کہ ان کے پاس آسمان کی خبر ہے، ان کے پاس زمین کی خبر ہے، ان کے پاس بھائی آئندہ کیا ہو گئے واقعات اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، چلے کیا زمانے میں کیا ہوا شروع خلقت سے آج تک وہ بتا دیا۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم جانتے تھے کہ قیامت کے دن کیا ہوگا، کوثر کیسا ہوگا، میزان کیسے ہوگا، حشر و نشر کیسے ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ صراط کیسے، وہ سب جانتے تھے۔ جنت بھی وہ جا کے دیکھا تھا انہوں نے، بھائی جنت معراج پہ گئے تو جنت میں داخل ہوئے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت کے پل کھائے انہوں نے، جنت میں انہوں نے دیکھا، تو یہ سب ہمارے لیے علم غیب ہے، ہمارے لیے غیب ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ائمہ طاہرین علیہ السلام فرماتے تھے کہ اس کو علم غیب کا عنوان نہ دیا کرو، کیونکہ یہ اللہ کی تعلیم سے ہے، اللہ کی تعلیم سے ہے۔ علم غیب کا جو اصطلاح ہے یہ مخصوص ہے اللہ کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان باتوں کو جو میں نے بھی ذکر کیا ان کو جانتے تھے، اس کے علاوہ بھی بہت ساری باتوں کو جانتے تھے، اور انہوں نے ان سب باتوں کو اہل بیت علیہ السلام کو دیا، لیکن یہ علم غیب اہل بیت علیہ السلام میں، قرآن میں یہ علم غیب نہیں کہلاتا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہ اللہ کی جانب سے اللہ کی عطا کردہ ہے۔ دیکھیں مثلا قرآن مجید میں ہے کہ یوسف یا مریم کی کہانی یہ علم غیب ہے، تلک من انباء الغیب نوحیہ الیک، یہ غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کو وحی کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ یہ علم غیب، اب ہم آپ جانتے ہیں بھائی یوسف کی کیا داستان ہے اور مریم کے ساتھ کیا ہوا، ہم جانتے ہیں بھائی، قرآن میں پڑھی ہے، حدیث میں ہے۔ اب کیا ہم علم غیب جانتے ہیں؟ نہیں، کیوں نہیں جانتے بھائی ہم علم غیب؟ قیامت کے دن کیا ہوگا، بہت ساری باتیں ہمیں پتہ ہے حدیث میں کہ قیامت میں کیا ہوگا، تو یہ علم غیب ہم نہیں کہتے کہ میں اور آپ جو عام مسلمان ہیں ان کو علم غیب آتا ہے، کیوں؟ کیونکہ یہ باتیں اللہ کی جانب سے مکشوف ہیں، اللہ نے بتا دیا، یہ وراثتاً ہمیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ان کی فضل سے ہمیں ملا، ان کے صدقے سے ہمیں ملا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ علم غیب نہیں کہلاتا، علم غیب وہ ہے جو اللہ کے پاس ہے، یہ ہمارا عقیدہ۔ آپ علماء سے پوچھیں نا، عوام سے پوچھیں، وہ یہ کہیں گے کہ نہیں یہ اہل بیت علیہ السلام کے پاس علم غیب ہے، ان کا مراد کیا ہوتا ہے؟ ان کا مراد ہوتا ہے یہی باتیں جو میں نے ذکر کیا، آسمان کی خبر، زمین کی خبر، آئندہ کیا، اور ائمہ علیہ السلام کو پتہ ہے، وہ اس کو علم غیب کہتا ہے۔ یہ صرف مجرد اصطلاح کی بات ہے، لیکن یہ علم غیب قرآن سنت میں اس کو علم غیب نہیں کہتے ہیں۔ جی سر۔ بہار الانوار حدیث نمبر 8 کے اندر لکھا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابو عبداللہ نے فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے، میں جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے اور جو کچھ جہنم میں ہے، میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا۔ جی سر۔ تو کیا یہ ان شیخ صاحب کا جو عقیدہ ہے یہ دجل ہے، یہ جھوٹ ہے، یا یہ صحیح پر مبنی ہے یہ بات؟ ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، ولا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، درست، صحیح ہے؟ سب کچھ جس کے پاس علم الکتاب ہے اس کے پاس ان سب کا علم ہے، ان سب کا علم ہے، لیکن یہ علم غیب نہیں کہلاتا۔ اب یہ باتیں جو میں نے آپ کو بتائی نا آپ کی سطح سے اوپر ہے، آپ ذرا سوچ لیں، ایک دو ہفتے جا کے جو میں نے بھی بتائی نا اس کلپ کو بار بار دیکھ لیں کہ آپ کے میں نے آپ کو کیا بتایا، سوچ لیں تاکہ سمجھ آ جائے۔ ہاں وہ باتیں جو ہے فوراً نہیں سمجھ آتی، جو ہائی اسٹینڈرڈ کی باتیں ہوتی ہیں اس کے لیے سوچنا پڑتا ہے۔
آپ کے میں سوال تو ہی سے سیدھی پتہ بات کر رہا ہوں اس میں پتہ ہی اس نہیں میں چلا ایسی کوئی نا ایسی بات نہیں سمجھ آئے. وہ جب آپ کو پتہ ہی نہیں چلا تو آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ سیدھی بات کر رہے ہیں، کو لگ رہا دراصل آپ نا وہ پورا تو فی عقیدہ الحال آپ بتا نہیں سوچ رہے لیں، آپ نے. سوچ لیں، آپ زیادہ میں سے اسی زیادہ لیے آپ سوچ کا لیں. حوالہ دے رہا ہوں آپ کو. وہ بھائی سوچنا جو ہے نا اچھا عبادت ہوتا ہے. قرآن فرماتا ہے افلا تعقلون، جا کے سوچ لیں پھر سوال کریں. یعنی امام جو 12 امام ہیں ان کے پاس وہ علم غیب نہیں تھا کہ جو ہو چکا ہے اور جو ہونے رسول صلی اللہ والا علیہ ہے. وسلم کے پاس تھا یا نہیں تھا علم غیب؟ آپ کا کیا عقیدہ ہے؟ اللہ کے نبی کے پاس بھی نہیں تھا علم غیب. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ تھا کہ آسمان کی کیا خبر ہے، آسمان میں کیا ہوا ہے، جنت دیکھا انہوں، آسمانے دیکھے نہیں دیکھی؟ کلی علم اور دیکھا نہیں غیب دیکھا؟ رسول کریم اور میری دیکھا بات نہیں سنو. کلی دیکھا؟ علم غیب رسول میں نہیں کہتا اتنا ہی جتنا اللہ نے دکھایا. کلی ہم بھی نہیں کہتا ہے، کلی کوئی نہیں کہتا. میں نے آپ سے پوچھا ہے، او بھائی یہی باتیں جو ہم نے ابو عبداللہ علیہ السلام سے نقل کی ہے، میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا اللہ آپ کو جزائے خیر دے، کیا یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان کا خبر نہیں تھا، آئندہ کیا ہوگا ان کو خبر نہیں تھا؟ اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے عطا کیا تھا، اس سے زیادہ تو نہیں تھا. بس ہمارا بھی یہی عقیدہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا ہی تھا جتنا اللہ نے عطا کیا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم ضائع نہیں کیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ علم اپنے اوصیاء کو، اپنے خلفاء کو عطا کیا. ہمارا بھی یہ عقیدہ. تو فرق کیا ہوا؟ آپ اگر وہی عقیدہ آپ رکھیں، وہی عقیدہ آپ رکھیں وہ ٹھیک ہے، وہ ایمان ہے. اگر وہی عقیدہ ہم رکھیں تو وہ نہیں صحیح جی، کافر. اچھا از خمینی کے اندر نا خمینی لکھتا ہے خمینی نو چڈو جی، خمینی نو چڈو. خمینی مولوی ہیں جی، مولویوں کے اپنے عقائد ہوتے ہیں. ہاں مولویوں کے اپنے عقائد ہوتے ہیں، چلو اس کے ہم ذمہ دار نہیں ہیں. خمینی کی بات جا کے کرو، وہ آپ کے لاہور میں ہے نا، وہ ہاں جی اس ہاں کی جی داڑھی بھی شکل بھی آپ جیسے ملتی ہے، اس کا عقیدہ بھی آپ جیسا ٹھیک ہے، ہے. داڑھی بھی آپ جیسے ہے اس کی، بس وہ آپ سے زیادہ موٹا ہے. اس سے پوچھو. چلو کوئی بڑے موٹا پتلا یہ پھر اللہ کی مخلوق ہے، اس میں تو کوئی ایسی بات. نہیں وہ بہار کھانے سے الانوار بھی جو ہے ہوتا ہے نا، اللہ اس اللہ کے کسی کو اندر پتلا بنا دے نا، زیادہ حرام بھی کھا لے تو حرام سے بھی موٹے ہو جاتے ہیں نا لوگ، وہ تو اللہ کا کام تو نہیں ہاں ہے. صحیح ہے کہ نہیں؟ بھائی سنا اشریا میں سے ہیں یہ بہار الانوار جو ہے نہیں، نا، وہ آپ کا ہے، ان کی دوبارہ وہ بات سن. آپ کا آدمی کہتے ہے، ہیں ابو وہ ظاہر عبداللہ. میں اسناشری ہے، اچھا باقی اندر سے آپ ہی جیسے وہ. اچھا بہار الانوار کے اندر نا حوالہ یہ شیعوں کا، یا تو آپ اس کی نفی کر دیں نا، آپ کہیں یہ جھوٹ ہے. وہ کہتے ہیں کہ ابو وہ عبداللہ شیخ نے صاحب فرمایا کہ میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو آسمانوں اور زمینوں میں ہے. میں وہ جانتا ہوں جو کچھ جنت میں ہے، جو کچھ جہنم میں ہے. میں وہ سب کچھ جانتا ہوں جو ہو چکا ہے اور جو آئندہ ہوگا. میں آپ کو اسی بتاتا پر ہوں جی، بات کر رہا ہوں ہاں کہ بات جو ہو کرتے ہیں. چکا ہے یہ جو کتاب آئندہ ہے ہوگا. البخاری. میں اس کے بخاری اوپر تک، اے بخاری اس کے تک ہو اوپر جی، اور بخاری میرا تک ہو. سوال پورا. جی سوال کیا؟ اللہ یاری بھائی سوال پورا ہونے دو پھر آپ جواب دیں گے. ہوں. وہ کہہ رہے ہیں کہ اماموں کے پاس جو علم تھا وہ جو پہلے ہو چکا ہے، جو آئندہ ہونے والا ہے، ان کو سب خبر تھی، سب کا علم تھا ان کو. ابھی ہم بتاتا ہوں. کہتے ہیں کہ اماموں کے پاس بھی وہ علم نہیں تھا، بلکہ حضرت اب سن محمد لو نا کریم بھائی، صلی اللہ علیہ اب وسلم کے سن پاس لو بھی وہ نا. علم نہیں تھا. اب میں بخاری سے ثابت کرتا ہوں کہ یہ بات صحیح ہے. بخاری سے یہ دیکھو کتاب ہے بخاری، چاپ دار احیاء التراث العربی 2001 میں چھپی ہے. وہ بخاری ہماری کتاب ہے، آپ کی کتاب ہے؟ بتاؤ جی، آپ کی کتاب ہے نا. یہ وہ ہماری فیصل کتاب بھائی ہے. بھی آ گئے ہیں تو میں یہ حدیث دکھا کے ان کے پاس جتنی حق کی کتابیں وہ ساری ہاں ہماری ہیں. دیکھو بھائی ٹھیک ہے بھائی، یہ آپ یہ بھی سوچنے کی بات ہے، بعد میں سوچ لینا اس پہ بھی، ٹھیک ہے نا. تو یہ آپ ہی کی کتاب سے ہم ثابت کریں گے. دیکھیں یہ عمر بن الخطاب کی حدیث ہے، حدیث نمبر 3192. وہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خطبے کے لیے کھڑے ہو گئے. فاخبرنا، انہوں نے ہمیں خبر دیا جی، خبر دی یعنی تعلیم دی، بیان کیا. صحیح کہہ رہا ہوں؟ یہی ترجمہ بنتا ہے نا. ہاں جی کریں آپ ترجمہ، حدیث پوری کریں نا. خبر دیا، بیان کیا. انہوں نے فرمایا ان بدء الخلق، خلقت کے آغاز سے، یعنی پہلے جو کچھ ہو چکا ہے. حتی دخل اہل الجنت منازلہم واہل النار منازلہم، آگے دنیا میں کیا ہوگا، قیامت آئے گی، قیامت کے بعد جو جنتی جنت جائیں گے، جو دوزخی دوزخ جائیں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سب بتایا. تو اس کا مطلب ان کو علم تھا، انہوں نے صحابہ کو بھی سکھایا. لیکن صحابہ جب سیکھے نہیں تو ان کا کیا، پیغمبر کا تو قصور نہیں ہے، اہل بیت کا قصور نہیں ہے. عمر خود کہتے ہیں حفظ ذلک من حفظہ ونسیہ من نسیہ، کہتے ہیں بعض لوگوں نے یاد رکھیا، بعض لوگ بھول گئے. بھائی ٹھیک ہے نا، اہل بیت علیہ السلام نے یاد رکھیا، انہوں نے اپنے اوصیاء کو منتقل کیا. صحابہ بھول گئے، آپ کے پاس کچھ بھی علم نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. تو یہ کہ اگر ان کے پاس گزشتہ کا علم، آئندہ کا علم ہے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، آپ کی کتابوں میں بھی ہے. اب صحابہ کے پاس نہیں ہے تو یہ اہل بیت کا قصور نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا تھا، صحابہ نے ضائع کر دی. یا اللہ خدا حافظ. اللہ آپ کو عزت ہے. تھینک یو سر. آگے بھائی فیصل بھائی تشریف لائیں. جی